السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوشحال ہوں گے انشاءاللہ الکریم۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے گھر میں سکھ سکون سے اور خوش و خرم آباد رکھے، کوئی بھی پریشانی نہ آئے، کبھی کوئی دکھ نہ آئے، اور نہ ہی کسی کے زندگی میں کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو، اور نہ ہی کوئی کسی کی زندگی میں کبھی کوئی انٹرفیئر کرے۔ اللہ کرے ہمارے ملک میں یہ ہو جائے۔ لیکن جہاں تک دیکھا جائے، ہمارے ملک میں ایک بہت ہی بڑی بیماری بنتی جا رہی ہے، کسی دوسرے کے اوپر جو ہے نا، کسی دوسرے کے اوپر بولنا، یہ نا ہم نے بہت ہی آسان سمجھ لیا ہے۔ کسی دوسرے کے بارے میں بات کرنا، اپنی لائف میں جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے، ہمیں کچھ سروکار نہیں اس سے، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، لیکن ہمیں کیا ہے، ہم نے دوسروں کی زندگی پہ زیادہ جو ہے نا فوکس کیا ہوا ہے، دوسروں کی زندگی میں زیادہ انٹرفیئر کر رہے ہیں، دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ ہماری لائف میں تو جو ہو رہا ہے سو ہو رہا ہے، نہیں ہمیں تو شوق ہے کہ ہم یہ جانیں کہ دوسروں کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے۔ ہمیں یہ شوق ہے جاننے کا، رجب بٹ نے کہاں ترقی کر لی ہے، ڈکی بھائی نے کہاں پہ اس کو جو ہے جیل میں کیا سزا ملی ہے، جیل میں یہ کیوں گیا ہے، ڈکی بھائی دن کا کتنا کما رہا ہے، اقرا کنول کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے، کنول آفتاب نے کیا مار کما لیے۔ مطلب ہم نے نا ٹھیکہ لے لیا ہے کہ کسی کی بھی نا عزت اچھالنا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ میں آپ سب کو یہاں پہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم سناتی چلوں کہ شب معراج کی رات ایک نا جبہ اللہ تعالیٰ نے اپنا جبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، اور فرمایا کہ اے میرے محبوب، یہ جبہ اس انسان کو دینا جو میرے راز کو پہنچے۔ تو سب سے پہلے آپ نے ابو بکر صدیق کو بلایا اور انہیں فرمایا کہ اگر میں تمہیں یہ جبہ دوں تو تم اس کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس ملک کی اس حکومت، اس جبہ کو پہن کے نا اس ملک کے حالات بہتر کروں گا، اس کے بعد میں سچائی کو پھیلا دوں گا۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق کو بلایا گیا، ان سے کہا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں اس ملک کے حالات میں عدل پیدا کر دوں گا، پورے ملک میں عدل انصاف قائم کروں گا۔ پھر عثمان غنی کو بلایا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میں شرم و حیا سے اس ملک میں شرم و حیا کو پھیلا دوں گا، بھر دوں گا، بچیوں میں بھی اور ہر بندے میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ تینوں نے اچھی بات کہی، لیکن آپ لوگ اللہ کے راز کو نہیں پہنچے۔ پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو بلایا گیا تو ان سے فرمایا کہ آپ کو اگر یہ جبہ عطا کیا جائے تو آپ کیا کریں گے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میں اس جبے کو پہن کر اللہ کریم کے بندوں کی راز کے پردے رکھا کروں گا۔ تو پیاری بہنوں، اس بات کا مقصد یہی ہے کہ ہم کہاں تک کسی بھی دوسرے کے کہاں تک پردے رکھ رہے ہیں، بلکہ ہمیں تو موقع چاہیے، ہمیں تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی ہمیں اگر کوئی کسی کی برائی نظر آ رہی نا، ہم نے فٹافٹ اس کے اوپر ریاکشن بنانے ہیں، اس کے اوپر ویڈیوز بنانی ہے۔ ویوز کے چکروں میں نا ہم نے اپنے آپ کو اتنا گرا لیا ہے، ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہیں، ہماری اپنی زندگیوں میں کیا ہو رہا ہے، ہم خود کہاں تک عزت اور غیرت جو ہے کے بارے میں خود جانتے ہیں۔ نہیں، ہمیں یہ کچھ نہیں پتہ، لیکن اگر ہمیں بات کرنی ہے تو ہمیں دوسروں پہ بات کرنی ہے، اگر ہمیں کسی کی عزت اچھالنی ہے تو وہ ہمیں بالکل ہی ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم نے منٹوں میں سیکنڈوں میں کسی کی عزت کو اچھال دینا ہے۔ تو اب یہاں پہ جو میں آج بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یہی راشدہ ملک کا ٹاپک۔ جہاں دیکھیں راشدہ ملک کی ڈائیورس بھی ہو گئی، عدت بھی پوری ہوگی، راشدہ ملک نے غلط کر دیا، راشدہ ملک آخرکار راشدہ ملک ہے کون؟ آپ اس بیچاری کے پیچھے ہاتھ دھو کے کیوں پڑ گئے؟ میں یہ بتاتی چلوں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے، میرا راشدہ ملک سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، وہ میری کوئی عزیز و اقارب نہیں ہے، میرا کوئی ان سے کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے ان سے کوئی سروکار ہے۔ میری بلا سے وہ بھی ایک جائیں جدھر جاتی ہیں۔ مجھے صرف یہ کہنا ہے، آخر آپ لوگوں کو ان کے بارے میں یہ ڈسکس کر کے کہ چاچے بشیر کو انہوں نے کہاں بھیج دیا ہے، کدھر ہے، کیا کر رہی ہیں راشدہ ملک،
کیا مل رہا ہے آپ لوگوں کو یہ باتیں کر کے، یا یہ باتیں سوشل میڈیا پہ پھیلا کے آپ کو کیا مل رہا ہے یہ بتائیں مجھے. کل کو آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے ہاں حاضر نہیں ہونا، وہاں پہ آپ کو جواب دینی ہونا. راشدہ ملک یہ ایک یوٹیوبر ہیں، سیلیبریٹی ہیں، ان کی 2 بیٹیاں ہیں، ایک بیٹا ہے. اتنی اچھی ان کی فیملی ہے. ان کے ہسبینڈ ہو سکتا ہے کسی کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے. آپ لوگوں نے بس نیگیٹیوٹی ہی سوچنی ہے، نیگیٹیو تھنکنگ کرنی. آپ لوگوں کو یہ نہیں پتہ کہ ہم آج تو ان کے بارے میں نیگیٹیو بات کر جائیں گے، لیکن کل کو ہمارے بارے میں اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو ہم اس کے لحاظ سے کیا کریں گے. اچھا وہ تو چپ چاپ ہیں، انہوں نے تو کسی کو کوئی جواب نہیں دیا. انہیں یعنی کہ وہ یوں دکھا رہی ہے نا کہ انہیں ان کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے. اگر آپ لوگ باتیں کر رہے ہیں، اگر آپ لوگ اپنا دماغ خراب کر رہے ہیں تو ان کی جوتی کو بھی پرواہ نہیں ہے. تو پھر آپ لوگوں کو کیا مسئلہ ہے کہ آپ لوگ اسی کو لے کے اڑے ہوئے کہ راستہ کون ہے، اس کے کتنے بچے ہیں، اس کی بڑی بیٹی کون ہے، اس کی چھوٹی بیٹی کون ہے، اس کا بیٹا کتنا ہے، کیا عمر ہے، شادیاں کب ہیں. آپ لوگ اس کے ٹھیکیدار ہیں. آپ لوگوں نے ان کے ہاں رشتے بھجوانے ہیں یا ان کے ہاں رشتہ کرنا ہے. کیوں آپ لوگ اس کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں. راشدہ ملک ایک بہت ہی سوبر خاتون ہیں. میں یہ کہوں گی ہاں بے پردگی ضرور انہوں نے کی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے ہدایت کی دعا مانگ سکتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جہنمی ہے یا معاذ اللہ یہ بری عورت ہے. اور ہم خود کتنے پانی میں، یہ تو ہمیں ہی پتہ ہے نا، کیونکہ انسان آئینہ نہیں دیکھتا. اگر انسان آئینہ دیکھ لے نا تو وہ کسی کے اوپر بات ہی نہ کرے. تو بس سب سے بڑا مسئلہ ہی یہی ہے کہ انسان آئینہ نہیں دیکھتا اور بس دوسروں کو دکھانے پہ تلا ہوا ہے، اور بس کہتا ہے کہ میں سچا ہوں اور دوسرا بندہ جو ہے نا وہ جھوٹا ہے. اچھا اگر وہ نہیں بتا رہی کہ اس کے ہسبینڈ کہاں ہیں یا کہاں نہیں ہیں، تو آپ لوگوں کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اس کے ہسبینڈ کہاں ہیں، کدھر ہیں. کیا آپ لوگوں نے اس کے ہسبینڈ سے کچھ کہنا ہے؟ تو یار انہیں کہہ دو نا، وہ خود پہنچا دیں گے آپ کی بات کو ان کے اپنے ہسبینڈ تک. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا آپ سے نا بڑی ہی مؤدبانہ گزارش ہے کہ اس ٹاپک کو اب چھوڑ دیں. یہ راشدہ ملک کی بیٹی ہیں چھوٹی، اور یہ راشدہ ملک خود ہیں. ٹھیک ہے؟ اور یہ نا بس صرف اور صرف بات یہ ہے کہ انہوں نے جب سے مطلب اپنا گھر لیا ہے نا اتنا بڑا، تو ساری جو خواتین ہوتی نا، میں تو بس یہ دیکھتی تھی یا سوچا کرتی تھی کہ صرف نا رشتہ دار خواتین کو ایک دوسرے کے ساتھ جیلسی ہوتی ہے، حسد ہوتا ہے. مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ سوشل میڈیا پہ بھی یہ بیماری بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہے، اور اس حد تک گرے ہوئے لوگ ہیں کہ اگلے بندے کی عزت اچھالنے میں ایک سیکنڈ ہی نہیں لگاتے. عزت اچھال کے یہ رکھ دیتے ہیں، وہ رکھ دیتے ہیں. چاچا بشیر، ویسے تم لوگوں کو چاچا لگ رہا ہے، اگر وہ چاچا ہے تو تم لوگوں کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اچھا راشدہ ملک لوگ جو ہے نا، جو 3 بہنیں اور 3 ہی بھائی ہیں، کہ ماں باپ بھی حیات ہیں ماشاء اللہ. تو اگر ایسی کوئی بات ہوتی، اگر اللہ نہ کرے ان کی ڈائیورس ہوئی ہوتی، تو یہ اتنی خوش نظر آ رہی ہونی تھی. یا ان کے والدین اتنے برے ہیں. دیکھیں آپ ان کے والدین دیکھیں، اتنے بزرگ ہیں ماشاء اللہ، اور اتنا ان کے مجھے اچھے لگتے ہیں وہ دونوں. تو برائے کرم کسی کی زندگی پہ نا گند اچھالنے سے پہلے نا کچھ سوچ لیا کریں، کچھ نہ کچھ سوچا کریں ضرور، کوئی بھی ہو. امید ہے آپ کو یہ بات بڑے اچھے انداز میں سمجھ آئی ہوگی. اور کہ وہ بندی یا بندہ آپ کے اس گندے فعل کی وجہ سے، اس گندی حرکت کی وجہ سے وہ خودکشی تک شیئر کریں گے، جو اتنا حرام کام ہے اسلام میں وہ کرنے کو تیار ہو جاتا ہے. خدا اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنی ان حرکتوں سے باز آ جائیں. ٹھیک ہے؟ خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے دیں، انہیں خوش رہنے دیجیے. خدا را ان کی زندگی کو اتنا تنگ نہ کریں کہ انسان دیکھیں. آج کل جو سوشل میڈیا پہ زیادہ تر خودکشیاں ہو رہی ہیں وہ اسی بنا پہ ہو رہی ہیں کہ آپ لوگ اس بندے کو اتنا اچھال دیتے ہیں کہ وہ